السلام علیکم دوستو، آج آپ کے لیے لینڈ کروزر 1987 ماڈل ٹربو ویگن 3 ڈور والی جو ہے نا، اس کا میں آپ کو ریویو ابھی بتاؤں گا۔ یہ بہت ہی زبردست، بہت ہی انٹیک ماڈل ہے، اور تو اس طرح کے ماڈل اور اس طرح کی صاف ستھری گاڑی آپ کو بہت ہی کم نظر آئے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ویل فرنشڈ، بڑی صاف ستھری اور بڑی یونیک قسم کی یہ گاڑی ہے، اور بڑی پاورفل گاڑی ہے یہ، اور اتنا پرانا ماڈل اور اتنی صاف ستھری گاڑی آپ کو دیکھنے میں بہت ہی کم ملے گی۔ تو دوستو چلتے ہیں اس کے باقی ڈیٹیل کی طرف۔ بڑی زبردست قسم کا اس کا جو کروم کا بمپر لگا ہوا ہے، اور بڑا مضبوط بمپر ہے، اور گول لائٹس ہیں پرانے ماڈل میں، اور اس کے ساتھ ہیڈ لائٹ واشر بھی لگا ہوا ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ بٹن ہے، یہاں سے اگر اوپر پریس کریں گے تو گاڑی لاک ہو جائے گی، اور اگر نیچے پریس کریں گے تو گاڑی ان لاک ہو جائے گی۔ اور یہ اس کے ونڈو لاک کرنے کے لیے، اگر اوپر پریس کریں گے تو ونڈوز لاک ہو جائیں گے، ڈرائیور سائڈ کے علاوہ کہ کہیں دوسری سائڈ سے نہیں کھلیں گے، اور اگر اس کو اوپن کر دیں گے تو باقی سائڈوں سے بھی آپریٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈرائیور سائڈ کا ونڈو کا بٹن ہے، اس کو اگر آپ یہ آٹو پہ کلک کریں گے نیچے تو ونڈو جو ہے نا فل ڈاؤن ہو جائے گی، اور آٹو پہ اگر اپ پریس کریں گے تو ونڈو جو ہے نا وہ فلی کلوز ہو جائے گی آٹومیٹکلی۔ اور اگر آپ مینولی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بٹن ہے، اس کو آپ نیچے پریس کریں گے تو یہ ونڈو مینولی نیچے چلی جائے گی، اور اگر اوپر پریس کریں گے تو اپنی مرضی کے حساب سے مینولی جتنا آپ اس کو ونڈو کو اوپر بند کرنا چاہتے ہیں اتنی بند ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ لیفٹ سائڈ کا جو پیسنجر ونڈو ہے اس کو اپ ڈاؤن کرنے کے لیے ہے، یہ گیٹ کھولنے کے لیے لیور ہے، گیٹ بند کرنے کے لیے لیور، اور یہ ساتھ فولڈر بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں اندر سے اس کی لک چیک کریں، بڑی زبردست قسم کی اوریجنل اور جینون پوزیشن میں، جینون حالت میں۔ آج کل کے دور میں اس طرح کی گاڑیاں بہت ہی نایاب ہیں، بہت کم نظر آتی ہیں۔ جی تو دوستو چلتے ہیں اس کے انسٹرومیٹر کلسٹر کو آن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایک چیز اس میں آپ کو میں بتاؤں گا جو باقی ماڈلوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور اس کی یہ ایک یونیک فیچر ہے، تو وہ یونیک فیچر میں آپ کو انشاءاللہ اینڈ پہ بتاؤں گا۔ تو ابھی سب سے پہلے ہم اس کو سنگل پریس کریں گے، اس کا جو ہے میوزک وغیرہ آن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ آن کریں گے، تو اس کے ساتھ آپ کو یہ جو فیچر نظر آ رہے ہیں، ہیٹر، پری ہیٹ اور فلٹر۔ پری ہیٹ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیزل انجن والی گاڑی ہے، تو جب بھی آپ نے آن کرنا ہے، خاص کر سردیوں میں اور صبح کے وقت جب آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنی ہو، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سوئچ جو ہے نا پہلے آن کرنا ہے، تو یہ لائٹ چلے گی۔ جب یہ لائٹ بند ہو جائے گی تو یہ اس کا مطلب یہ ہیٹر جو ہے نا پری ہیٹ کر رہا ہے انجن کو۔ انجن سٹارٹ کرنے کے لیے بڑا زبردست قسم کا فیچر ہے، خاص کر سردیوں میں اور ٹھنڈے علاقوں میں یہ کام آتا ہے۔ تو آپ نے جب بھی گاڑی سٹارٹ کرنی ہے صبح کے وقت لازمی اس کو 2 سے 3 دفعہ ہیٹر جو ہے نا دینا ہے۔ تو اس کے بعد یہ لیور لگا ہوا ہے، انڈیکیٹر رائٹ
انڈیکیٹر لیفٹ اور اپ کریں گے تو ہیڈ لائٹس بیم جو ہے نا ہائی بیم آن ہو جائیں گی، اور اگر اوپر کی طرف سنگل پریس کریں گے تو سنگل پارکنگ لائٹ چلے گی، اور ڈبل کلک کریں گے تو ڈبل بیم چل جائے گا۔ تو یہ جو بٹن ہے اس کو اگر آپ پریس کریں گے تو اس کے ہیزرڈ چل جائیں گے، ڈبل انڈیکیٹر چل جائیں گے، اور اس کو اگر اگلی طرف پریس کریں گے تو ہیزرڈ بند ہو جائیں گے۔ تو اس سے اگلے جو ہے یہ لیفٹ سائڈ پہ لیور ہے، اگر اوپر پل کریں گے تو اگر اوپر پل کریں گے تو جو ونڈ واشر واٹر ہے وہ سکرین کے اوپر آئے گا، اور سکرین صاف کرنے کے لیے آپ نے پھر اس کو نیچے پریس کرنا ہے۔ اس کے 3 آپشن ہیں، لو، ہائی اور مڈ۔ تو اس کے بعد یہ اسٹیئرنگ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے ہے، اس کو آپ اوپر پریس کریں، اس کے بعد آپ اسٹیئرنگ کو اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اور اس میں 5 گیئر فارورڈ ہیں اور 1 گیئر ریورس میں ہے، تو ٹوٹل 6 گیئر ہیں اس کے۔ اس کے بعد یہ H2N اور L4 ہے، تو جب H2 پہ آپ پریس کریں گے گاڑی کے اس لیور کو، آپ نے جب بھی روٹین میں چلانا ہے تو آپ نے اس کو H2 پہ رکھنا ہے۔ تو H2 کا مطلب یہ ہوگا کہ گاڑی کے جو پچھلے 2 وہیل ہیں وہ روٹین میں کام کریں گے، نارملی ورکنگ میں ہوں گے، اور جب آپ N پہ کلک کریں گے، اس لیور کو N پہ سلیکٹ کریں گے تو گاڑی کے جو ٹرانسمیشن ہے وہ نیوٹرل ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کو L4 پہ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے چاروں وہیل جو ہیں وہ پاورفل پوزیشن میں آ جاتے ہیں، لو میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ کو گاڑی کا انجن طاقت میں چاہیے تو آپ L4 پہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ جی تو دوستو اس کے بعد یہ جو بٹن ہے یہاں سے آپ ایئر کو اپنی مرضی کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر اس کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کے چہرے کی طرف ہوا آئے گی، اگر یہاں پہ سلیکٹ کریں گے تو جو ہوا ہے، جو اے سی کی ہوا ہے وہ آپ کے پیروں اور آپ کے چہرے کی طرف آئے گی، اور اگر یہاں پہ سلیکٹ کریں گے تو صرف پاؤں کی طرف جائے گی، اور اگر بالکل رائٹ آپ اس کو کلک کریں گے تو صرف یہ گاڑی کی جو ونڈ سکرین ہے اس کی طرف ہوا آ جائے گی۔ تو یہ جو بٹن ہے اس کو آپ ہائی پہ کلک کریں گے، ہائی کی طرف موو کریں گے تو اس کا اے سی جو ہے نا فل آن ہو جائے گا، اور اگر اے سی کا ٹمپریچر آپ نے کم کرنا ہے تو اس کے 3 آپشن ہیں، لو، 1، 2 اور ہائی۔ تو اپنی مرضی کے حساب سے آپ اس کا اے سی جو ٹمپریچر ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فین ہے، یہاں سے آپ اس کو فین کو آن کریں گے 2، 3، 4 نمبر پر تاکہ اس کا فین چلتا ہے۔ تو اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو درمیان والا بٹن ہے، اگر آپ کو تازہ ہوا چاہیے تو آپ نے اس کو رائٹ پہ پریس کر دینا ہے، اور اگر آپ کو اندر والی ہوا جو ہے اے سی چلانا ہے تو اندر والی ہوا جو ہوگی وہی سرکولیٹ ہو کر دوبارہ استعمال ہوگی۔ تو یہ ہیٹر چلانے کے لیے آپ رائٹ پہ اس بٹن کو پریس کریں گے، بالکل رائٹ پہ، تو ہیٹر چل جائے گا، اور اگر آپ اس کو مڈ میں رکھتے ہیں تو اس کا ٹمپریچر درمیان میں رہے گا، اور اگر بالکل لیفٹ پریس کرتے ہیں پھر جو ہے نا یہ بالکل کولنگ پہ چلے گا۔ اس کے بعد یہ سٹاپ واچ ہے، یہ الارم بھی آپ اس کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں گھڑی میں۔ یہ ایچ مطلب آورز، ایم مطلب منٹس، اور ری سیٹ کرنے کے لیے سیٹ کا بٹن دبائیں گے۔ یہ اس کا سگریٹ لائٹر ہے، یہ ایش ٹرے، اور یہ اس کا ریئر جو وینٹ سکرین ہے، یہاں سے اس کو آن کریں گے تو ریئر وینٹ سکرین جو ہے وہ اس کی ڈی فوگر اس کو کہہ لیں، تو اگر پچھلی سکرین پر، بیک سکرین پر اگر فوگ آ جائے تو آپ نے یہاں سے اس کو آن کر دینا ہے۔ اور یہ پچھلی جو سکرین ہے
وہاں اس کے وینڈ واشر کو چلانے کے لیے آن آف. اب ہم اس کو آف کر دیتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں الٹی میٹر بھی ہے، تھرمومیٹر بھی ہے. یہ آؤٹ سائڈ ٹمپریچر بتا رہا ہے، یہ گاڑی کے ان سائڈ ٹمپریچر بتا رہا ہے.